ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفی الارض قطع، اور زمین کے مختلف خطے ہیں، متجاورات، آپس میں ملے ہوئے، وجنات، اور باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے، وزرع، اور کھیت ہیں، ونخیل، اور کھجوروں کے درخت ہیں، سنوان وغیر سنوان، بعضوں کی جڑیں ملی ہوئی ہیں اب بعضوں کی بن ملی. یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سب کو پلایا جاتا ہے. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، اور ہم ایک پھل کو دوسرے پر بڑھا دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد یا رب صلی وسلم حبیب خیر. درس قرآن سننے والے میرے خوش بخت دوست، اللہ کے قرآن کا سبق پڑھنے والے، اللہ کے قرآن کی معرفت حاصل کرنے والے، قرآن کے ذریعے رحمان کو دیکھنے والے، رحمان کی جان پہچان کے دلائل سننے والوں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی حاضری قبول اور منظور فرمائے. دلائل چل رہے ہیں اللہ کی قدرت کے، اللہ کی معرفت کے، اللہ کی جان پہچان کے. اللہ قرآن پاک میں بڑے سادے سادے دلائل دے کر اور خود کروڑوں پردوں کے پیچھے بیٹھ کر انسان سے مطالبہ کر رہا ہے، میرے بندے
اس دلیل کو دیکھ کر مجھے پہچان، اس کو دیکھ کر مجھے پہچان، یہ دلیل ہے میری معرفت کی، یہ دلیل ہے میری پہچان کی، یہ دلائل ہیں مجھے جاننے پہچاننے کے۔ تو اگر تھوڑی سی توجہ بندہ کرے گا تو میرے دوستو ضرور معرفت کے دروازے کھلیں گے، اور جو اپنی نگاہیں بند کر کے بیٹھ جائے اس کا تو پھر نظام ہی اور۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ، آج کی دلیل، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمین کے مختلف خطے بنائے۔ زمین ایک جیسی نہیں ہے، آپ کے علاقے کی زمین اور ہے، ہمارے علاقے کی زمین اور ہے، آپ کی بارانی زمین ہے، ہماری نہری زمین ہے۔ زمین کے مختلف خطے ہیں، زمین کہیں پہاڑی ہے، کہیں میدانی ہے، کہیں شریلی اور بنجر ہے، کہیں آباد ہے، کہیں ریتلی زمین ہے، کہیں چکنی چپڑی زمین ہے۔ یعنی آپ روئے زمین کی سیاحت کریں گے تو زمین کے مختلف خطے، مختلف حصے، مختلف قسم کی زمینیں آپ دیکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا نظام ہے، ہم نے یہ خطے، ہم نے یہ حصے، ہم نے یہ زمینیں بنائی ہیں۔ اور پھر ہر پیداوار ہر زمین پر نہیں ہوتی، انگور ہر جگہ نہیں اگتے، کھجور ہر جگہ نہیں اگتی، اسی طرح باغ ہر جگہ نہیں لگتے، کچھ مخصوص خطوں میں مخصوص قسم کے پھل لگتے ہیں، اور اللہ پاک نے یہ صلاحیتیں مختلف قسم کی زمین کو دے رکھی ہیں۔ میرے محترم دوستو، اسی زمین کے اندر کیلے لگتے ہیں، امرود لگتے ہیں، مالٹے لگتے ہیں، ان کا اپنا ریٹ ہے۔ اسی زمین پر اخروٹ لگتے ہیں، بادام لگتے ہیں، کاجو لگتے ہیں، چلغوزے لگتے ہیں، ان کا اپنا ریٹ ہے، وہ ہزاروں میں جاتے ہیں، اور یہ چند روپے میں یا چند سو میں۔ زمین تو ایک ہے، اللہ نے بنائی ہے، وہ بھی زمین ہے، یہ بھی زمین ہے، مگر اللہ پاک نے اس زمین میں اور تاثیر رکھی ہے، اس زمین میں اور تاثیر رکھی ہے، اسی زمین میں چلغوزے اگا دیے ہیں اور کسی زمین کے اندر آلو اور مالٹے اگا دیے، یہ اللہ کی شان ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ، مختلف خطے ہیں اس زمین کے، جنات باغات لگے ہوئے ہیں، آناب انگوروں کے، وزرون اور کھیتیاں ہیں، اور کچھ زمینوں پر کھیت ہوتے ہیں اور کچھ زمینوں پر صرف درخت ہوتے ہیں۔ ایسے بھی زمینیں ہیں جن میں کھیتی نہیں ہوتی، درخت اگتے ہیں۔ اللہ نے درخت اگانے کی صلاحیت اس زمین میں رکھی ہے، یہ اللہ کی شانیں ہیں۔ اور پھر وَنَخِيلٌ، کھجور بھی ہر جگہ نہیں اگتی، اور پھر کھجور کی بھی کتنی قسمیں ہیں۔ حاجی حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سعودیہ تشریف لے کے حرمین شریفین کے اندر کتنی کوالٹی کھجوروں کی پڑی ہوئی ہے۔ نخیل، یہاں قرآن کہتا ہے کھجوروں کے درخت ہیں، اور درختوں کے بیچ میں پھر کتنے قسموں کے درخت ہیں۔ بظاہر ایک کھجور کا درخت نظر آ رہا ہے، مگر ان میں کھجور کی کوالٹی کا فرق ہے۔ عجوہ کھجور بھی انہی کھجوروں میں سے کھجور ہے، بہت مہنگی کھجور ہے۔ حاجی عبدالغفار صاحب عمرہ کر کے آئے ہیں اور کھجوریں لے کے آئے ہیں، اور مارکیٹ میں دیکھا ہے کتنی قسم کی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، بندہ حیران ہوتا ہے
کئی سینکڑوں قسم کی کھجوریں، اور اگانے والا کون ہے، لانے والا کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، ان میں رنگ بھرنے والا، مٹھاس بھرنے والا، ان کی رنگت اور شیپ بنانے والا، شکل و صورت بنانے والا۔ اللہ اپنی پہچان کروانا چاہتے ہیں، میرے بندے صرف کھجوریں کھا کے سو نہ جا، پہچان۔ کھجوروں کے درختوں کو دیکھ کر، پتوں کو دیکھ کر، کھجور کے پھلوں کو دیکھ کر پہچان، مجھے پہچان۔ مقصد یہ ہے درس قرآن۔ نخیل، اللہ نے کھجوروں کے درخت اگائے، سنوان وغیر سنوان، کچھ درختوں کی جڑیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ جدا جدا ہوتی ہیں، ایک جڑ ہوتی ہے نیچے، اور اس ایک جڑ پر اوپر مختلف شاخیں نکلتی ہیں، نیچے ایک جڑ اور ایک دانہ پڑا ہوا ہے، اور اوپر پھیل کر پتہ نہیں کتنی شاخیں بن جاتی ہیں۔ اب دیکھو، آم کی ایک گٹھلی زمین میں دفن ہوتی ہے، ایک گٹھلی زمین میں دفن ہو گیا، آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، اور اس سے پھر کومپل نکلی، ننھی منی شاخ نکلی، ننھی منی انگوری نکلی، اور اس کو تھوڑی سی بڑی اور بڑھنے لگی، اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتے لگنے لگے، شاخیں بننے لگی، اور پھر اور اوپر بڑھنے لگی، بڑھتے بڑھتے وہ اس کی شاخیں پھیل گئی، اس کے پتے پھیل گئے، اس کا تنا مضبوط ہو گیا، نیچے ایک گٹھلی پڑی ہوئی ہے، آم کی ایک گٹھلی، اور پھر ایک بہت بڑا درخت بنا، اور اس درخت کے اوپر میرے دوستوں سینکڑوں آم لگے ہوئے ہیں، نیچے ایک گٹھلی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں درختوں کو دیکھ کر جانوروں کی طرح نہ گزر جا، مجھے پہچان۔ مقصد یہ ہے درس قرآن کا، مقصد یہ ہے قرآن کے بیان کرنے کا، خدا کی پہچان ہو جائے، اور پھر صرف ایک دفعہ پھل دے کر وہ درخت خشک نہیں ہو جاتا، سیزن پر پھل دے کر پھر دوسرے سال پھر پھلدار ہو جاتا ہے، تیسرے سال پھر پھلدار ہو جاتا ہے، اس پر پھول لگتے ہیں، اس پر پتے لگتے ہیں، اس پر پھل لگتے ہیں، اس پر پھر پھل پکتے ہیں، اور پھر پک کر حضرت انسان تیرے دسترخوان پہ آتے ہیں، کیسے ان کے ذائقے ہوتے ہیں، کیسے ان کا مٹھاس ہوتا ہے، کیسی ان کی خاصیات ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ آپ کو کھلانے پلانے والے ہیں، اے حضرت انسان میری نعمتیں کھا پی کر الحمدللہ تو کہہ لیا کر۔ اللہ اپنی قدرت کے دلائل پیش کر رہے ہیں، اور پھر یسقا بماء واحد، اور کیجیے، ایسے تیزی کی ضرورت نہیں، تھوڑی بات لے جائیں، سمجھ کے لے جائیں، ایک بیج دل کے اوپر ڈال کے جائیں اللہ کی معرفت کا، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت نہیں۔ یہ قرآن کا درس ہے، کل کے درس میں بھی بات آئی تھی لآیات لقوم یتفکرون، تاکہ تم غور کرو، فکر کرو۔ قرآن چاہتا ہے کہ بندہ غور، فکر، تدبر تو تفکر کرے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یسقا بماء واحد، انار کا درخت ہے، امرود کا درخت ہے، اسی طرح سیب کا درخت ہے، چلغوزے کا درخت ہے، جتنے پھل ہیں یسقا بماء واحد۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک قسم کا پانی پلایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اناروں کو اور ہے، امرودوں کو اور ہے، سیبوں کو اور ہے، کیلوں کو اور ہے، چلغوزوں کو اور ہے، اناناس کو اور ہے، نہیں، یسقا بماء واحد، ایک قسم کا پانی، اور پانی بھی پھیکا سا ہے۔ اور یہ زمین میں بیج لگا ہے، وہ زمین بھی پھیکی سی ہے، ایک قسم کی زمین ہے، ایک قسم کا پانی ہے، اور ایک قسم کی سورج کی تپش اور سورج کی حرارت، سورج کی گرمی ایک قسم کی لگ رہی ہے، اور آب و ہوا بھی ایک قسم کی ہے۔ اور یہاں سوچئے، سورج کی حرارت ایک،
پانی ایک قسم کا اور مٹی ایک قسم کی، تو پھر ان پھلوں کے اندر ذائقے کیوں بدلے ہوئے ہیں؟ ذائقہ ایک قسم کا ہونا چاہیے تھا۔ ان کی رنگتیں کیوں بدلی ہوئی ہیں؟ رنگ ایک قسم کا ہونا چاہیے تھا۔ ان کی خاصیتیں کیوں بدل چکی ہیں؟ ایک ہونی چاہیے تھی۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت انسان، یہی بات ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو ذائقے بدلنے والے، ہم ہی ہیں جو رنگتیں بدلنے والے، ہم ہی ہیں جو ان کی شکل و صورت بدلنے والے۔ لآیات لقوم یعقلون، اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی خدا کو سمجھنے کے لیے اسی بات میں بھی غور کر لیا جائے تو میرے محترم دوستو خدا سمجھ میں آ جائے۔ اب گلاب کا پھول آپ نے اٹھایا ہوا، بڑے آپ خوش ہوتے، میں نے گلاب کا پھول اٹھایا، بڑی خوشبو ہے، دل اویز خوشبو ہے، بھی بڑا پیارا، بڑا خوبصورت ہے، خوشبو بھی ہے، رنگت بھی ہے، اور بڑی خوبصورت پنکھڑیاں اور پتیاں اس کے ارد گرد ترتیب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اور یہ گلاب کا پھول پھیکے سے پانی اور پھیکی سی زمین اور یہ آب و ہوا اور یہ سورج کی حرارت، اس کے نیچے اللہ نے اس پھول کو پیدا کیا۔ تو انسان تھوڑا سا غور کرے تو خدا کی قسم پھول کی پتی میں خدا نظر آ جائے۔ تھوڑا سا غور کرے، یسقا بماء واحد، ایک قسم کا پانی پلایا جا رہا ہے، اور اللہ پاک نے ہزاروں قسم کے پھل فروٹ انسان کے دسترخوان پہ سجا دیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ میرے محترم دوستو، علماء کرام نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین پر پودے اگتے ہیں، اناج اگتے ہیں، پھل فروٹ آتے ہیں، بے عین ہی اسی طرح مثال ہے حضرت انسان کی۔ انسان اول آدم علیہ السلام، انہی سے نسل چلی ہے۔ آدم علیہ السلام کی روح آسمانوں سے آئی تھی، اور جسم کو اللہ نے اس مٹی سے بنایا تھا۔ جسم اس مٹی سے بنا ہے تو جسم کی خوراک بھی اسی مٹی سے آئے گی، اور روح چونکہ عالم بالا سے آیا ہے لہذا اس کی خوراک بھی عالم بالا سے آئے گی۔ عالم بالا سے روحانیت، یہ قرآن روح کی خوراک ہے، اور جسم کی خوراک روٹی، پانی، پھل فروٹ، یہ جسم کی خوراک ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روح جسم کا سردار ہے، جسم روح کا خادم ہے۔ اور آج میرے محترم دوستو، جسم کو تو پالا جا رہا ہے، جسم کو تو خوب کھلایا پلایا جا رہا ہے، مگر روح بیچاری بھوکی ہے، روح ترس رہی ہے۔ جسم کا خوب ناشتہ تیار کیا جا رہا ہے، مگر روح کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ روح چیخ رہی ہے، روح تڑپ رہی ہے، روح پھڑک رہی ہے، کیونکہ روح کا ناشتہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ روح کا ناشتہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ روح کا ناشتہ کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ روح کا ناشتہ کیا تھا؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ روح کا ناشتہ کیا تھا؟ امام الانبیاء پر درود و سلام، اہل بیت پر سلام۔ روح کا ناشتہ روحانی چیزیں تھیں۔ میرے محترم دوستو، دنیا سوئی پڑی ہے، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، درس قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کی روح کو غذا مل رہی ہے، آپ روحانی غذا ماشاءاللہ لے رہے ہیں۔ روح عالم بالا سے آئی ہے،
اس کی خوراک بھی عالم بالا سے آئے گی، اور جسم یہ سفلی جہان سے آیا ہے، اس مٹی سے بنایا گیا ہے، تو اس کی میرے دوستو غذا بھی اسی مٹی سے آئے گی۔ تو میرے محترم دوستو، جس طرح زمین کے مختلف خطے ہیں، مختلف قسمیں ہیں، اسی طرح انسانوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ انسانوں کے دل کی مختلف قسمیں ہیں، انسانوں کے دماغ کی مختلف قسمیں ہیں۔ کچھ انسان پتھر ہوتے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے پتھروں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں۔ کچھ انسان کالے ہوتے ہیں، ایسے ان کو جب نصیحت کی جائے تو ایسے جیسے توے پر پانی ڈالے تو فوراً نیچے گرتا ہے۔ ایسے ان کے کالے دل ہوتے ہیں کہ نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ لوگ ٹیڑھے ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ زنگ آلود ہیں، کچھ پتھر ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ الٹے ہیں، کچھ ترچھے ہیں، اور کچھ دل پاک بھی ہیں، کچھ صاف بھی ہیں، کچھ سیدھے بھی ہیں، کچھ ہدایت قبول کرنے والے بھی ہیں۔ جس طرح کچھ زمین ایسی قیمتی ہے جو گل و گلزار پیش کرتی ہے، اسی طرح کچھ دل ایسے ہیں جو قرآن حدیث کو سن کر اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، اور پھر عملی دنیا کے اندر اپنے آپ کو باغ بہار بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنی کلام کی معرفت اور اپنی ذات رحمان کی معرفت نصیب فرمائے، اور اپنی معرفت کے ساتھ زندگی اور اپنی جان پہچان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما۔ یا مولا کریم، جتنے احباب درس قرآن سننے کے لیے، تیری جان پہچان کے لیے، تیری معرفت حاصل کرنے کے لیے تشریف فرمائے، یا اللہ سب کی جھولیوں کو ماہ رمضان کی برکت سے اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ لبریز فرما دے۔ یا اللہ سب کی نیک حاجات خزانہ غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ ہمیں ویسا بنا جیسے تیری پسند، تیرے حبیب کی پسند ہے۔ یا مولا کریم، یا الہ العالمین، ہمیں مقبول نمازیں نصیب فرما، ہمیں مقبول روزے نصیب فرما، ہمیں مقبول عبادات نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، جس طرح تیرے دربار میں تیری محفل سجائے بیٹھے ہیں، اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس کی محفل نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآلہ اجمعین۔